الماس لیکچرز میں خوش آمدید۔ علم و ادب کی پیاس بجھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم شاعر مشرق، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک بالکل مختلف زاویے سے۔ ہم سب نے اسکول میں پڑھا ہے کہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ ان کا اصل منصوبہ کچھ اور تھا، ایک ایسا منصوبہ جس پر وہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں کام کر رہے تھے، جو اگر کامیاب ہو جاتا تو شاید آج برِ صغیر کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ ہمارے پاس حافظ عاکف سعید کی کتاب علامہ اقبال کی آخری خواہش کے کچھ حصے ہیں، جو اقبال کے ذاتی خطوط اور دستاویزات کی بنیاد پر اس آپ کہہ سکتے ہیں خفیہ منصوبے سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو چلیں اس گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے تصور کے پیچھے چھپا ہوا اقبال کا اصل خواب کیا تھا۔ جب بھی ہم اقبال کا ذکر کرتے ہیں، پہلا خیال پاکستان کا ہی آتا ہے، لیکن یہ کتاب ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتی ہے کہ اقبال صرف ایک الگ ملک نہیں چاہتے تھے، ان کا ویژن اس سے کہیں بڑا اور گہرا تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں حقیقت پسند یعنی ریئلسٹ بھی تھے اور مثالیت پسند آئیڈیلسٹ بھی۔ یہ سننے میں تو ایک تضاد لگتا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہی اس پوری بحث کی آپ کہہ سکتی ہیں بنیاد ہے۔ دیکھیں، حقیقت پسندی یہ تھی کہ اقبال کو زمینی حقائق کا پورا اندازہ تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمان انگریزوں کی غلامی اور مستقبل میں ہندو اکثریت کے غلبے دونوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایک الگ خطۂ زمین حاصل کرنا ایک سیاسی اور معاشی ضرورت تھی۔ یہ ان کی ریئلسٹ سوچ تھی، لیکن ان کی آئیڈیلسٹ سوچ اس سے کہیں آگے تھی۔ ان کے لیے یہ زمین کا ٹکڑا خود منزل نہیں تھا، بلکہ ایک لیبارٹری تھی، ایک تجربہ گاہ تھی۔ کیسی تجربہ گاہ؟ ایک ایسی تجربہ گاہ جہاں اسلام کو صرف انفرادی عقیدے کے طور پر نہیں بلکہ ایک مکمل سیاسی، سماجی اور معاشی نظام کے طور پر نافذ کیا جا سکے۔ ان کا اصل مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جس کا ماڈل مطلب خلافت راشدہ پر مبنی ہو۔ اچھا، یعنی ایک ایسی ریاست جہاں حکمران کا انتخاب اس کی اہلیت اور تقوی پر ہو، وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہو، اور قانون کی بنیاد ذاتی خواہشات پر نہیں بلکہ قرآنی اصولوں پر رکھی جائے۔ وہ اسی آئیڈیل کو 20ویں صدی میں دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے۔ تو الگ ملک کا مطالبہ حقیقت پسندی تھی اور اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ان کی مثالیت پسندی تھی۔ جی بالکل۔ تو اس عظیم منصوبے کا پہلا اشارہ ہم نے کہاں سے ملتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ان کے 1930 والے مشہور خطبہ الہ آباد سے شروع ہوا؟ جی، عوامی سطح پر اس کا پہلا بڑا اعلان وہی خطبہ تھا، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، وہ ایک ویژن کا اعلان تھا۔ انہوں نے وہاں ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلم ریاست کا مطالبہ کیا تھا اور اسے اندرون ہندوستان ایک اسلامی ہند کا نام دیا۔ اسلامی ہند، یہ جملہ بہت اہم ہے۔ بہت اہم۔ وہ صرف مسلم ریاست نہیں کہہ رہی تھیں بلکہ اسلامی ہند کہہ رہی تھیں، یعنی ایک ایسا مرکز جہاں اسلام کی تہذیب کو صدیوں کے جمود کے بعد ایک نئی زندگی ملے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ مرکز ایسا ہی کردار ادا کرے جیسا اسلام کے ابتدائی دور میں عرب نے کیا تھا، یعنی پوری دنیا کے لیے ایک روشنی کا مینار بنے۔ تو الہ آباد کا خطبہ تو صرف ایک اعلان تھا، اصل کہانی تو پردے کے پیچھے چل رہی تھی۔ یہ کتاب ہمیں ایک ایسی خفیہ دستاویز تک لے جاتی ہے جسے اقبال اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ مل کر تیار کروا رہے تھے۔ یہ اس پورے منصوبے کا بلو پرنٹ تھا۔ آئیے اس بلو پرنٹ کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس پورے منصوبے کا سب سے دلچسپ اور میرے خیال میں اہم حصہ ہے۔ علامہ اقبال نے علی گڑھ کے دو دانشوروں ڈاکٹر ظفر الحسن اور ڈاکٹر افضال حسین قادری کے ساتھ مل کر ایک منظم جماعت کی تشکیل کا ایک جامع منصوبہ تیار کروایا۔ یہ کوئی عام سیاسی پارٹی نہیں تھی جیسے مسلم لیگ تھی، اس کا مجوزہ نام جمعیت شوبان مسلمین ہند تھا۔ اچھا، یہ ایک انقلابی تحریک کا خاکہ تھا جس کا مقصد مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں اسلامی اصولوں کو نافذ کرنا تھا۔ تو یہ صرف الیکشن لڑنے اور حکومت بنانے کا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ معاشرے کو جڑ سے بدلنے کا منصوبہ تھا۔ بالکل، یہ بات بہت اہم ہے۔ یعنی یہ منصوبہ صرف مغربی جمہوریت کو ہی نہیں بلکہ پارٹی پالیٹکس کے پورے ڈھانچے کو چیلنج کر رہا تھا۔ یہ ایک سیاسی جماعت سے زیادہ ایک نظریاتی فوج بنانے جیسا منصوبہ لگتا ہے، جہاں کمانڈر کا حکم حتمی ہوتا ہے۔
یہ تو اس وقت کی مسلم لیگ کی سیاست سے بالکل مختلف سوچ ہے۔ اس جماعت کا ڈھانچہ کیسا ہوتا؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ مغربی جمہوریت کے اصولوں کو مکمل طور پر مسترد کرتا تھا۔ اس کا نظام بیعت و امارت کے اسلامی اصول پر مبنی تھا۔ اس کے چند بنیادی نکات تھے۔ پہلا، جماعت کا ایک امیر ہوتا جسے تا حیات منتخب کیا جاتا جب تک وہ خود استعفیٰ نہ دے یا شریعت کے خلاف کسی کام کا مرتکب نہ ہو۔ تاحیات؟ جی، تا حیات۔ دوسرا، امیر کو مشورہ دینے کے لیے ایک مجلس شورا ہوتی، لیکن یہ مشورہ امیر کے لیے ماننا لازمی نہیں تھا۔ حتمی فیصلہ امیر کا ہی ہوتا۔ ایک منٹ، یہاں مجھے ایک بات سمجھنی ہے۔ اگر شورا کا مشورہ امیر کے لیے لازم نہیں تھا اور امیر کے پاس ویٹو کا اختیار بھی تھا، تو پھر یہ نظام آمریت سے کیسے مختلف ہے؟ کیا کتاب اس پر کوئی روشنی ڈالتی ہے کہ اختیارات کا غلط استعمال روکنے کا کیا طریقہ کار تھا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، کتاب کے مطابق اس کا جواب بیعت کے تصور میں ہے۔ امیر کا انتخاب شورا کرتی تھی اور وہ اپنی مرضی سے امیر نہیں بنتا تھا۔ اس کے اختیارات لامحدود نہیں تھے، وہ قرآن و سنت کے تابع تھے۔ اگر وہ شریعت کی حدود سے تجاوز کرتا تو اسے معزول کیا جا سکتا تھا۔ صحیح۔ لیکن جب تک وہ شریعت کے دائرے میں رہتا، اس کی اطاعت ہر رکن پر لازم تھی۔ یہ نظام اختیار اور جواب دہی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا تھا، لیکن اس کا ماڈل مغربی جمہوریت نہیں بلکہ اسلامی تاریخ تھی۔ اور یہ بیعت کا لفظ بھی بہت اہم ہے۔ یہ آج کے دور میں کسی پارٹی کو ووٹ دینے جیسا نہیں ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رکن اپنی انفرادی رائے کو امیر کے فیصلے کے سامنے مکمل طور پہ سرنڈر کر دیتا ہے؟ بالکل، بیعت کا مطلب ہی یہی تھا۔ یہ ایک عہد تھا، ایک حلف تھا کہ جماعت کا ہر رکن امیر کے ہر حکم کی مکمل اطاعت کرے گا، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ دستاویز کے مطابق ہر رکن کو یہ عہد کرنا تھا کہ وہ اپنی جان، مال، آرام اور عزت سب کچھ اس مقصد کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے۔ یعنی یہ صرف ایک سیاسی رکنیت نہیں تھی، یہ اپنی پوری زندگی کو ایک نسبت عین کے حوالے کر دینے کا نام تھا۔ جی، کتاب میں کچھ ابتدائی اراکین کے نام بھی درج ہیں جنہیں شورا کا حصہ بننا تھا، جیسے میاں احمد یار خان دولتونا اور چودھری عبدالحمید صاحب جیسی شخصیات۔ ٹھیک ہے، تو یہ منصوبہ تو کسی انقلاب سے کم نہیں لگتا۔ ایک الگ ریاست، اپنی فوج۔ یہ سب سن کر کسی کے بھی ذہن میں پہلا سوال یہی آئے گا کہ کیا یہ سب صرف قیاس آرائیاں ہیں یا اقبال نے واقعی اس پر کام کیا تھا؟ یہ باتیں کتنی مستند ہیں؟ کتاب اس کے کیا ثبوت دیتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا اور آپ کہہ سکتی ہیں ناقابل تردید ثبوت خود علامہ اقبال کے وہ خطوط ہیں جو کتاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ یہ خطوط انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں، خاص طور پر ڈاکٹر ظفر الحسن اور خواجہ عبدالوحید کو لکھے۔ ان خطوط میں وہ بار بار اس منصوبے پر کام تیز کرنے، اس کے مسودے پر نظر ثانی کرنے اور لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک بے چینی اور جلدی نظر آتی ہے، جیسے انہیں محسوس ہو رہا ہو کہ ان کے پاس وقت کم ہے۔ کیا ان خطوط سے کوئی مثال دے سکتے ہیں جس سے ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہو؟ ضرور۔ مثال کے طور پر 17 مئی 1934 کے ایک خط میں انہوں نے اس جماعت کے پورے آئین کا تفصیلی خاکہ بھیجا۔ اچھا۔ یہ کوئی عام خط نہیں تھا، یہ ایک مکمل مینول تھا جس میں امیر کے انتخاب سے لے کر ارکان کی ذمہ داریوں تک ہر چیز کی وضاحت کی گئی تھی۔ ایک اور خط میں وہ لکھتے ہیں کہ اس اسکیم پر جلد از جلد کام شروع کرنا چاہیے۔ یہ پڑھ کر تو میں حیران رہ گیا۔ ہم اقبال کو پاکستان کا خواب دیکھنے والا شاعر سمجھتے ہیں، لیکن یہ خطوط تو ایک ایسے انقلابی کی تصویر دکھاتے ہیں جو ایک مکمل آئین اور ریاستی ڈھانچہ تیار کر رہا تھا۔ یہ تو بالکل ایک الگ ہی اقبال ہے۔ جی بالکل، ایک الگ پہلو ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ یعنی یہ صرف ایک خیال نہیں تھا، بلکہ اقبال اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اس پر بہت سنجیدگی سے کام کر رہے تھے۔ لیکن پھر سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا تفصیلی منصوبہ جس کے پیچھے خود علامہ اقبال جیسی شخصیت ہو، وہ ناکام کیوں ہو گیا؟ آخر ہوا کیا؟ اتنا بڑا منصوبہ آخر فیل کیوں ہو گیا؟ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات تھیں اور وہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے واضح وجہ تو خود علامہ اقبال کی گرتی ہوئی صحت اور پھر اپریل 1938 میں ان کی وفات تھی۔ وہ اس پورے منصوبے کی روح تھے۔ ان کے بعد اس ویژن کو آگے بڑھانے والی کوئی دوسری شخصیت موجود نہیں تھی۔
یعنی کوئی تھا ہی نہیں جو اس کام کو سنبھالتا؟ جی، وہ ایک مغناطیس کی طرح تھے جو سب کو جوڑ کر رکھتے تھے۔ ان کے جاتے ہی یہ منصوبہ بکھر گیا۔ صحت اور وقت کی کمی تو سمجھ آتی ہے، لیکن کیا یہ بھی ایک وجہ نہیں ہو سکتی کہ یہ منصوبہ اپنے وقت کے لیے بہت زیادہ انتہا پسندانہ یا ریڈیکل تھا؟ کیا عام مسلمان جو اس وقت مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمہوری حقوق کے لیے لڑ رہے تھے، وہ ایک امیر کی مکمل اطاعت والے نظام کو آسانی سے قبول کر لیتے؟ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ یہ دوسری بڑی وجہ تھی۔ اس وقت کے سیاسی حالات بہت تیزی سے بدل رہے تھے۔ مسلم لیگ کی قیادت میں مسلمانوں کی اکثریت ایک جمہوری اور پارلیمانی جدوجہد کے راستے پر چل پڑی تھیں۔ ان کا مطالبہ ایک ایسی ریاست کا تھا جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور وہ جمہوری طریقے سے حکومت بنا سکیں۔ صحیح۔ اقبال کا منصوبہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ جمہوریت کے بجائے امارت کی بات کر رہی تھی۔ تو ایک طرف عوام کی مقبول سیاست تھی اور دوسری طرف اقبال کا گہرا نظریاتی اور انقلابی منصوبہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ مقبول سیاست غالب آ گئی اور یہ منصوبہ پسے پوش چلا گیا۔ کیا اقبال کو خود بھی اس منصوبے کی کامیابی کے بارے میں کوئی خدشات تھے؟ کیا انہیں لگتا تھا کہ وہ یہ کام کر پائیں گے؟ جی، ان کے خطوط سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں ایسے مخلص اور قابل افراد کی کمی کا شدید احساس تھا جو اس بھاری ذمہ داری کو اٹھا سکتے۔ ایک خط کا جملہ تو مطلب دل کو چھو لیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے لالچ کو دیکھتے ہوئے یہ ایک نیا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو موزوں شخص نہیں ملے گا۔ اوہ! اس ایک جملے میں کتنی بے بسی اور مایوسی ہے۔ یعنی ان کے پاس نظریہ تھا، منصوبہ تھا، لیکن انہیں وہ لوگ نہیں مل رہے تھے جو اس پر عمل کر سکتے۔ صحیح بات ہے۔ یہ کسی بھی بڑے لیڈر کا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اس کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے والی ٹیم میسر آ جائے۔ بالکل، اور ان کی وفات نے اس منصوبے کو عملی طور پر یتیم کر دیا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے اقبال کو ہمیشہ ایک شاعر اور مفکر کے طور پر جانا ہے جس نے پاکستان کا خواب دیکھا، لیکن آج کی اس گفتگو سے ان کی شخصیت کا ایک بالکل مختلف اور شاید زیادہ گہرا پہلو سامنے آیا ہے۔ ہم نے ان کے اندر کے ایک انقلابی منصوبہ ساز کو دیکھا جو صرف سردردوں کی تقسیم نہیں بلکہ ایک نظریاتی نظام کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا۔ بالکل، اگر ہم اسے بڑے منظر نامے میں دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اقبال کا اصل مقصد صرف ایک قومی ریاست یعنی نیشن سٹیٹ کا قیام نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی اسلامی نظریاتی ریاست کا قیام تھا جس کی بنیاد امارت اور اطاعت کے اصولوں پر ہو۔ اور جو پاکستان بنا وہ ایک قومی جمہوری ریاست کے طور پر ابھرا۔ جی، جہاں طاقت کا سرچشمہ عوام کو مانا جاتا ہے، جہاں پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اور جہاں مختلف سیاسی جماعتیں الیکشنز کے ذریعے اقتدار میں آتی ہیں، جبکہ اقبال کی آخری خواہش ایک امیر کی قیادت میں چلنے والی ایک منظم ڈسپلنڈ جماعت کے ذریعے اسلامی نظام کا نفاذ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا نظریاتی فرق ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اگر علامہ اقبال کی صحت اچھی رہتی اور ان کی یہ آخری خواہش پوری ہو جاتی اور 1930 کے دہائی کے آخر میں جمعیت شبان المسلمین قائم ہو کر طاقت پکڑ لیتی، تو آج بر صغیر کا نقشہ اور یہاں کے مسلمانوں کا سیاسی اور معاشرتی نظام کیسا ہوتا؟ کیا یہ ایک زیادہ منظم، نظریاتی اور اصولوں پر مبنی اسلامی ریاست ہوتی، یا یہ نظام اپنے اندرونی تضادات کی وجہ سے ایک بالکل مختلف اور شاید زیادہ پیچیدہ تاریخ کو جنم دیتا؟ اس پر سوچئے گا۔